مدینو مدینو نثارو توانیاں مدینو مدینو نثارو توانیاں مدینے سونے میرا تم گزاریاں مدینے سونے میرا تم گزاریاں نظر میں گمے پیاجدہ تو نہاریاں مدینے جمینہ منبر میرا نظر میں گمے پیاجدہ تو نہاریاں سنہری اجالی او جنت جی کیاری سنہری اجالی او جنت جی کیاری نظارہ نورانی ہر ڈی تو سنبھاریاں نظارہ نورانی ہر ڈی تو سنبھاریاں مدینو مدینو نثارو توانیاں مدینو مدینو نثارو توانیاں مدینے سونے میرا تم گزاریاں مدینے سونے میرا تم گزاریاں خدا او کرے ڈی پجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اچیوارا حضرات کرام، سادات کرام، علماء کرام، تمام ساتھیوں، پانچو یہ تعلیم جو پروگرام شروع کرے رہے ہیں انشاءاللہ ان پروگرام کی شروعات کہیں دا سی تلاوت قرآن مجید تھی. تلاوت قرآن مجید ماٹے بابا احمد رضا کے گزارش کرو. پارکنگ ماٹے خاص جرا گھنی کے گزارش ہے کہ درگاہ جے گیٹ وٹے جے گاڑی اوبھی ہوئی جلدی تھی پارکنگ میں بجائے گئی نہ پولیس وارا پر پاکے حیران کرے سکے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم નાતે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ માટે આ દાવત દીધો છે અમીન ભાઈ ખત્રી السلام عليكم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر گیا سوئے طیبہ
میرے اب پہ آج دل ہے شہبت کا ترانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. آخری وقت ہے کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤ پیاسا در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھ کو دکھا دو شہری کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. مولانا احمد رضا صاحب سید کی گزارش تندرست کی ہے. اچھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی 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 آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی سر خم تھا لب خاموش تھے آنکھیں تھی اشک بار سر خم تھا لب خاموش تھے آنکھیں تھی اشک بار ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پربہار دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پربہار لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر
کو بھر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی اور طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی آواز عبید تیری بفیضان نعت ہے آواز عبید تیری بفیضان نعت ہے سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جناب قبلہ سید حاجی امین صاحب بابا صاحب پانچ محفل میں حاضر تھے تو آؤں انہی کی گزارش کہندو سے کہ دعائے خیر ساتھے جن جو بیان دی الحمد لله حمدا كثيرا ونشكره شكرا جميلا الذي أنزل على نبينا قرآنا مبينا الذي أرسل علينا شاهدا ومبشرا ونذيرا الذي قال في كلامه في حق محمد المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله والصلاة دائمة بدوام ملك الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم قابل احترام حجاج کرام قابل احترام سادات کرام محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجی نشست حج کمیٹی کی طرف سے ضروری حج لا کرنے جی وجے لا کرنے جو امور رجسٹریشن وغیرہ تلا کرنے ساتھ ساتھ حج کی تربیت لا کرنے
جو پروگرام منعقد کرے رہے ہیں جنہیں حضرات اج جن پروگرام کی منعقد کیے ہوئے باعث ثواب ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ انہیں کے جزائے خیر سے نوازے حج اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے متھے فرض ہے اللہ کی نظر میں نظر قدرت میں اللہ جا بندہ وہ ہے جو کو من قال لا الہ الا اللہ جو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی نے دائرہ اسلام میں داخل کیا وہ اللہ جا بندہ ہے اللہ کی نظر قدرت میں ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رسالت میں ان پا میرا خوش نصیب مومنین کی نظر میں اللہ جا بندہ حقیقی بندہ ہوئے جو کو کلمہ پڑھی یعنی دائرہ اسلام میں داخل کیا تو انہیں اللہ کے بندے لا کرے نے اللہ کی طرف سے حج فرض ہے ان کی فرضیت لا کرے نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کو آیت نازل کی تے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ شروعات تانو کی وَلِلَّهِ صرف اللہ کرے کوئی غرض نہ کوئی مقصد نہ ان سوائے کی کوئی نیت نہ ان سوائے جو کوئی وہم و گمان نہ صرف اللہ کرے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ معلوم ہے اللہ کرے نے حج فرض ہے اتنے لا کرے نے تاکید کے میں آوے بیوں کی عبادت ہوئے نماز ہے روزو ہے زکاة ہے اخلاص کی ان میں ضرورت ہے پر چھتا کنٹانے کا اگر جے کرے کہ وٹانو بولتے ہی یعنی اخلاص کے چھڑے یعنی نیت میں جارا کی پھیر پار کے تو نماز ایڈی چیز ہے پانچو دورہ سجنا ہے بیار پڑی سجنا روزو ایڈی چیز ہے جن روزے جی قضا کرے سجنا زکاة ایڈی چیز ہے کہ زکاة میں جارا اگر پاکٹانے کنی تے زکاة نے پاوا ڈانو اخلاص کھوا جیویو تے ان زکاة کی رقم بھی اتری وری بیار پانڈے ہی سکونا حج ایک فرض ہے جو کو جنا تیرا ادا نہ تھی ان کے ادا کرے لا کرے نے مکے نے منہ نے عرفات میں جو بولے અને ઇનજી કબૂલિયત લા કરીને બારગાહ રિસાલત में वेणो इतरो लंबो चौड़ो सफ़र है कि इन सफ़र के बार बार करणो मुश्किल है हिकिड़ो अने ॿई रीते मोंघो है हेवार जे मोगराट जे ज़माने में वीचारा 4 लाख तक आजी के खपना अगर कमेटी में वञे तो 4 लाख तक खपना कि मोकलाड़ी के पंहिंजे घर ला करे ने पुछे छॾे वञे थी मेरे हिसाब सां आयो तो 4 लाख रुपया खपे 4 लाख जहिड़ी अहिड़ी रक़म महीने जो सफ़र दूर दराज अने इनमें अगर भुल थी इनमें अगर इखलास खोवाजी वियो तो ई बेयार करे ला करे ने घणे मुश्किल है अने लगभग आंजो मुंहिंजो तजुर्बो अने अनुभव ही चए थो ये फर्ज अड़ो है जो खुदा जेके घुरे उनकी नसीब थी वो बेयार खुदा की घुरत हुए कि न हुए घणे अड़ा बादशाह पंहिंजी इस्लामी तारीख़ में जरा बादशाह थी गए जो को हज ते न पोगा मिल्कत थोड़ी न हुई पर तौफीक अल्लाह की तरफ से हुई थी जॾहिं अल्लाह की तरफ से पाक ज़िंदगी में तौफीक मिले या ज़िंदगी में हिकिड़े वक़्त हज करे जो है अने खुदा जा जितरा फरीज़ आहिनि उन्हीं मिणी की तरतीब है आगे नमाज पढ़नो है तो नमाज पढ़ी जी तरतीब है ये नमाज की पढ़ो पहले कने सुधी हाथ बुलंद करे वो अल्लाह अकबर चई वो हाथ नाप वटे बदला वो सना पढ़नी वो अलहम्द पढ़नो वो क़िरात पढ़नो वो रुकू करनो रुकू में तस्बीह पढ़नी रुकू करने के बाद सीधो थीरो क़याम करनो है रोज़े की पण तरतीब है जो रोज़ा ही रखो तो सुबह जो तुलू फजर खाना नु पहला रोज़े के बंद करे सके सजो दिन रोज़े जी में जारा खाते पीते की बड़े बड़ा इन सवाइ रोज़ी की फजीलत हासिल करे ला करे ने बेयो पड़काई के रुकावट
साजी जो गुरूब थी तिनकाणे जीवन थी जल्दी रोजे के खोले है ना ई बड़ा चीजों है जैसे जरा पावंडा को कितना बोलते मिस्टेक थी तो वो बोल नमाज में बोलते सौ सजदो करेंगे रोजे जैसे जरा अगर बोलते तो अल्लाह की बारगाह जैसे जरा पानी होता है फित्रो ईद का नाम पहला फित्रो डी नहीं करो है रोजे जो फिदियो है यानी रोजे में जरा अगर पावंडा को गलती थी तो में जरा देवाजी हज जिंदगी में हेकड़े वक्त फर्ज है अने बे रीते पांजो पांजो पांजी की पांजी गफलत अने सुस्ती इतरी है ईदू बारे में मको अचे बराबर बारे में मको ईदू अचे छता पर पांजी गफलत पांजी सुस्ती अने पांजी काहिली इतरी है लगभग इमाम ईद नमाज पढ़ाए थी पहला पांजी तरती समझाइंदो पहली रकात में जरा अलम तो पढ़ी गिंदो अलम के कनन बाद सूर पढ़ी गिंदो तिनटाले इमाम अल्लाह अकबर चोंदो त्रे तकबीर हणदो त्रे तकबीर में हथ ब तकबीर में हाथ बोला छडे देने जाई अने हेकड़े में जरा बदे जो है वरी बई रकात पढ़दासी उन बई रकात में जरा पहली त्रे तकबीर अची में उन त्रे तकबीर में जरा छेली तकबीर अची में छेली तकबीर में जरा छेली रकात में जरा त्रे तकबीर अची में त्रे तकबीर में हाथ खोला छड़ी ने चौथी में समझे में अरे नियत पर बाकी इमाम करे पानी के तो ना कर सकते तो जरे एडी पांजी काहिली गफलत ने सुस्ती है ये तो जिंदगी जो एकड़ो है वो तो बारे बारे में पढ़ो तो बारे बारे में वरी तरतीब पर बाकी याद न हुए तो जिंदगी में हेकड़े वक्त हज फर्ज पड़ा है हेकड़े वक्त हज ला करे कोई वेंदो है अने इनके अगर तरतीब की खबर न हुई कि एहराम की बदा दे एहराम बदे करने बाद को एहराम की पाबंदी की करो इन्हीं एहराम की पाबंदी में जरा करो रजा है ने करो रजा ना कोई तलबिया किन्नी ते करा दे 90 की पढ़ा दे कोई सफर में जरा पांच घंटा ने 82 मक्के मुआज़मा में जरा तवाफ क्या थी शुरू थी तवाफ जब कितना चक्कर है पहला 3 चक्कर है इनमें जरा पाके दो वगैरह वगैरह सजो हज जी तरतीब अगर पाके समझाए तले पा ये ज़हन में जरा उतरी जरूरी है लाजिम है तला करने अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम मुनक़द करे में आयो है इतने ला करने हाजी वटे खास मुअद्दबाना अर्ज करे तो से कि इनके आई पूरी तरह से समझो घणे वक्त पावंडा नु कोई ना खबर नवे ने अगर कोई पावंडा नु बोलते तो अल्लाह ताला माफ करे और खबर होंदे ने अगर बोलते कोई दम पे बाज एड़ा दम है जो को 2 किला 2.5 किला अनाज से जो मामलो सुलझे अने बाज एड़ा दम है जो को कुर्बानी जो बकरो देणो खपे बकरो दे तो बकरो हेडा 2000 जो है ने उते मुके लगे तो 12,000 थी नीचे न मिले हां 16,500 अने 16,500 जो वगर पोपट जो पाके उते दम भरणो इनती बेहतर है पा कि एतानो सिखदा हो तला करे ने प्रोग्राम अज रखे में आयो है अल्लाह ताला हमें के तौफीक दे ये तरतीब के पूरो समझो हज जा अरकान की के समझो हज जी अदायगी जो को के समझो अने याद रखो कोई हज ला वेंदा हो सफर ला केड़ा वेंदा हज जो सफर हो या बियो को सफर हो इन सफर की तैयारी करूं मां कपड़े की चार मटू वेजो बाम जी सीसी वेजो मथे पे तेल लगाला करे ने तेल की बाटली वेजो कंगी खणो कतर खणो सुई डोरो खणो सफर में मैंने दी जो सफर है कि मैंने तैयारी करूं एड़ी तैयारी जी दुनियावी कयूं था कि मजहबी तैयारी करे ने वणो लबे सिखी दे ओडा जो को तवाफ दी की 7 चक्रे की दुआ हुई इनमें जरा जितनी भी याद थी कोई कुंद ज़हन हुए तो भले कोतरे याद थी मैं कहा कम से कम हिकड़ी दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना ये एड़ी जामे दुआ है कि आई बियो की न मंगो ने हिकड़ी ई दुआ मंगो तो आंजे हक में जरा अल्लाह की बारगाह में कमरे चीजों को बुंदेंगे एड़ी रीते आके समझे में अची तो जो को दुनियावी मामला नहीं ये समझे में अची तो मजहबी जी की पर अरकान हज ये समझे में अची तो कोशिश करो जिन मथे थोड़ा ध्यान दो याद करो
اللہ تعالیٰ میری جو حج کے پنڈی بارگاہ میں مقبول و مبرور فرمائے અને અસા મેની જે તરફ سے જેકી ઉંજા જઈ એની ઉંજા જે કરام کے مبارکباد دی اللہ تعالیٰ کہڑو سہانو سفر نصیب کے اڈا انہی مقدس مقام متے آسانہ کرنے دعا کری جا ہمارا آسان دعا کریں دا اللہ کے خیر واپس ہونا پوجائے حج جج کی مناسکیں ادا کریں اللہ کے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین بابا صاحب آمین بابا صاحب جی دعا نے پامڑی نے اللہ ہدایت ہوئے حجاج اکرام میں بھی خاص گزارش ان پروگرام جو حق ادا تھی ایڈی تے بڑے حاضری پورے سمے سودی پورے ٹائم سودی دیجا ان میں پانچوں منی جو فائدہ ہو پروگرام کے پاس آگیا بتائیں تو پانچے وچ میں حج کمیٹی طرف تھی ماسٹر ٹرینر طریقے جناب عارف بھائی ماسٹر عارف طریقے جو اوٹھائیں تا ان گھنے خاصے انداز میں حج جے ارکان ان جے بابت میں ان جو گھنے نالو ہے یوٹیوب تے پڑے نی جی پنجی پاں سرچ کیوں تو چینل ملے تھی تو انشاءاللہ ان جو پاں پورو لابھ گھنو تو آؤں ماسٹر عارف صاحب کے چوندو سے کہ ای مکہ અને મદીના શહેર જી અજમત વિશે પાસા में રજૂ થીતા السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کو دیکھ کر کہ آپ لوگ سب اللہ کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچنے والے ہیں. جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہوگی کہ فلائٹ الاٹمنٹ 4 تاریخ سے ہے. یہ فلائٹ الاٹمنٹ 4 کو بھی ابھی بہت دن باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پر لگا دے پر تو اڑتے اڑتے آج ہی چلے جائیں. ایسے کتنے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب ساتھی بہت پکے ہیں. مطلب میری زبان بھی آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا کہ اتنے تیار ہیں ہمارے کچھ کے حجاج اکرام کہ اگر پر لگ جائیں تو آج ہی اڑتے اڑتے جائیں. میں لبیک پڑھاتا ہوں آپ لوگ پڑھیں گے میرے پیچھے پیچھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں کو زور سے پڑھنی ہے. ہماری مستورات آپ جو ہے دھیرے پڑھیں گے. آپ لوگ زور سے پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حجاج کرام اور محترمہ حجن بہنیں، حج کا سفر بعض لوگوں کا پہلی دفعہ کا ہوتا ہے، بعضوں کا بار بار کا ہوتا ہے. اس میں کچھ قسمت ایسے ہوں گے جو پہلے جا کے آئے اور ابھی بھی جا رہے ہیں. کچھ لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں. ہر ایک جانے والا مبارکبادی کے لائق ہے، اس کو مبارکباد دی جائے. بہت بڑا قیمتی سفر ہے، بڑی برکتوں والا، بڑے انعام والا اور بڑے درجہ دلانے والا. یہاں تک کہ فرمایا سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی میں اپنے نبی کا نام بولوں آپ درود شریف ضرور پڑھیں گے. کنجوس ہے وہ مسلمان جو نبی کے نام پہ درود نہ پڑھے، وہ مسلمان کنجوس ہے اور وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے. میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے سفر کے بارے میں کہ جو حج سے لوٹتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا. ایسا بابرکت، ایسا بڑا درجات والا سفر. یہ سفر بہت قیمتی سفر ہے. یہاں تک کہ اس کے فضائل میں یوں سمجھایا ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کو بنایا، یہ سامنے نمونہ رکھا ہے کعبۃ اللہ کا. کعبۃ اللہ کو بنایا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر کا دیدار کرے اور حج کرے. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز کا لگانا تمہارے ذمہ ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. آواز کس نے پہنچائی؟ زور سے بولو نا. اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اے لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچا دی. جس نے اس وقت اس آواز کو سن کے کہا لبیک، اس کو حج ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. اب اس وقت ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم لوگ کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. کہاں تھے؟ ذرا بولتے رہنا. ہم لوگ عالم ارواح میں تھے. آواز وہاں تک پہنچی اور ہم میں سے ہر ایک نے کہا لبیک، تو اس کی حج ضرور ہوگی. جس نے ایک دفعہ کہا ایک حج ہوگی اور بار بار کہا تو بولو نا بار بار ہوگی. اب کس نے بار بار کہی؟ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جس کا 12واں حج ہے، 5واں حج ہے، مطلب اس نے بار بار کہی ہوگی. تو آپ سب سے کہہ رہا ہوں جو بار بار جاتا ہو حج کو اس کو دیکھ کے خوش ہونا، جلنا مت. بولو کیا مت کرنا؟ جلنا سمجھ میں آتا نا. ارے اس کو تو کوئی بھیجتا ہوئے گا، ارے کوئی بھیجے کہ نہ بھیجے لبیک بولی تو جا رہا ہے ورنہ نہ جاتا. بولے جب سمجھ میں جلنے کا نہیں بلکہ خوش ہو جانے کا. اس نے کتنی لبیک بولی. ہمارے احمد آباد میں ایک صاحب ہے ان کے 42 حج ہو گئے، 42. اس سال 43واں ہوگا. تو اللہ ان کو کتنی لبیک بلایا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. اللہ ہمارا حج کا سفر قبول فرماوے، ہمارا حج کا سفر آسان فرما دے. ویسے یہ سفر بہت آسان ہے. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، جو میری بہنیں پیچھے سن رہی ہے ان کو بھی کہہ رہا ہوں حج کا سفر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لیکن ہم کیوں گھبرا رہے ہیں وہ بھی سن لو. ہم گھبرا کیوں رہے وہ بھی سنو. اس لیے گھبرا رہے ہیں کیونکہ ہماری محبت مال سے زیادہ ہے. کس سے محبت زیادہ ہے؟ بولو نا. اور وہ اتنا سارا مال کبھی لگایا نہیں، پہلی مرتبہ لگ رہا ہے. مکان بنانے میں 50-50 لاکھ لگائے، کبھی بوجھ نہیں پڑا. شادی کرنے میں 20-20 لاکھ روپے خرچہ کر دیے، بوجھ نہیں پڑا. اللہ کے نام پہ پہلی مرتبہ لگ رہا ہے اتنا سارا. حجی صاحب برابر بول رہا ہوں میں. اللہ کے نام پہ کوئی نے چندہ مانگا تو 5,000 دیے، 10,000 دیے، لیکن 1 کے 4 لاکھ اور 2 کے 8 لاکھ اور 3 کے 12 لاکھ 12 لاکھ اللہ کے نام پہ کبھی دیے نہیں، پہلی مرتبہ دیے. اب نیت کر لو موت تک اللہ کے نام پہ مال لگائیں گے انشاءاللہ. یہ پکی نیت. اب لگایا موت تک اللہ کے نام پہ مال لگائیں گے انشاءاللہ. اور کبھی اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہی نہیں تھا، دھندے کے لیے چھوڑا تھا، گھومنے کے لیے چھوڑا تھا، بیمار ہو گئے تو تندرستی کے لیے چھوڑا تھا. اللہ کے لیے کبھی بولو چھوڑا تھا؟ ابھی مفتی صاحب نے کہا کیا کہ اخلاص والی نیت بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں برکت دے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کا سایہ قادر قائم رکھے.
بہت پیاری بات سنا کے گئے, تھوڑی دیر میں بہت سارا سنایا. تو اللہ کے نام پہ پیسے کبھی لگائے نہیں تو اللہ کے لیے کبھی گھر چھوڑا ہی نہیں, تو پہلی مرتبہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں نا, اور کتنی دور جا رہے ہیں. اوہو, کبھی بمبئی گئے تھے, کبھی کشمیر گئے تھے, ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ, مدینہ المنورہ. وہ دو بابرکت شہر ہیں. کیسا شہر؟ مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی, ھذا البلد الامین, اللہ نے قسم کھائی. مکہ المکرمہ وہ شہر ہے کہ جس شہر پر 120 رحمتیں ہر پل نازل ہوتی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر, 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر, اور 20 رحمتیں کعبے کو دیکھنے والوں پر. آنکھ بند کر کے کھولو گے تو پھر 20, آنکھ بند کر کے دیکھو گے تو پھر 20, آنکھ بند کر کے کھول کے دیکھو گے تو. پوچھنے والے نے پوچھا 20 کب تک ملے گی؟ تو جواب دیا, تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا, وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. زور سے تو سبحان اللہ بولو. چائے تو پلا دی آپ کو ہمارے ذمہ دار ساتھیوں نے, ابھی کھانا بھی کھلائیں گے انشاءاللہ, یہ آپ کا اکرام کر رہے ہیں. ان خدمت والوں کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ دعا کر دینا. جتنے خدمت والے بیٹھے نا, ان کو کسی کو کوئی لالچ نہیں, ادھر ہی آپ دعا کر دینا. اور حاجی کی دعا بڑی مضبوط ہوتی ہے. لہذا مکہ المکرمہ وہ شہر جہاں ایک نماز 1,00,000 رکعت کے برابر, ہر نیکی 1,00,000 کے برابر, ہر نیکی. اس لیے نیت کر کے جاؤ, مکہ المکرمہ میں ایک قرآن شریف پڑھ کے پورا کریں گے انشاءاللہ تو 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ خرچہ کرو گے تو میں روپیہ ہی بولتا ہوں, آپ گناہ کار مت کرنا. سمجھ کے بات دیکھو, یہ لوگ جلدی سمجھ کے حاضر ہیں نا. 1 روپیہ خرچہ کرو گے 1,00,000 روپے کا ثواب ملے گا, گناہ کار مت کرنا. مکہ المکرمہ ایسا شہر ہے جہاں 18 جگہ ایسی جہاں دعائیں قبول ہوتی, کسی کی رد نہیں ہوئی. مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی برکتیں موجود ہیں. پیارے آقا سرکار دو عالم کہو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا شہر مدینہ شہر, ہم وہاں جا رہے ہیں. ایسے دلوں میں تمنا تھی, اب وہ تمنا پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا. پھر بھی کچھ حاجی کچے کچے ہوتے ہیں نا, برسوں سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے تیرے گھر بلا لے, اے اللہ مجھے مکے کا دیدار کرا دے, اے اللہ مجھے روضے اقدس کی سنہری جالی دکھا دے, گنبد خضرا دکھا دے. اب آیا نمبر تو کیا بولتے حج کمیٹی پہ آگے, چھیلی فلائٹ کر دو. نہیں سمجھے بات؟ اب جانے کا آیا تو کیا بولتا ہے, بولو نا. تو جب تیرے تو بولنا چاہیے کہ پہلے کبھی پہلی کر دو. جب تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا تھا, دعا قبول ہونے آئے تو بولنا چاہیے پہلے سے بھی پہلی کر دو. یہ آگے کیا بول رہا ہے؟ کل مجھے ایک آدمی ملا وہاں آنند, صبح کل حج کا پروگرام تھا, آگے مجھے بولا چھیلی ہو سکتی ہے, میں چھیلے کی بھی چھیلی کر دیتا ہوں. ارے میں بولا اللہ کے بندے, وہ جگہ تو لوگ جلدی میں جلدی جانا چاہتے ہیں, چھیلنے کی کیوں فکر میں؟ تو آپ سب کو بول رہا ہوں ایسی کوئی اپلیکیشن حج کمیٹی پہ بھیجنا مت. نہیں سمجھے بھائی؟ احمد آباد سے پورے گجرات کے حجاج اکرام جانے والے ہیں, قریب 8,500 حج کمیٹی کے. اب وہ 8,500 میں سے 30% لوگ بولتے ہیں کھیلنے جانے کا, تو کہاں سے رہیں گے پلین اتنا بڑا؟ نہیں نا. اللہ ہمیں جب پہنچائے تو وہی راحت ہے. تو مدینہ المنورہ وہ مبارک شہر جہاں میرے پیارے آقا آرام کر رہے ہیں. ہم سب کا ایک عقیدہ ہے, میرا آپ کا, دنیا کے مسلمانوں کے عقیدہ. وہ عقیدہ کیا ہے وہ سنو. عقیدہ یہ ہے میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں حیات ہے, زندہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بولو بھائی ہے نہیں؟ اس عقیدے میں کوئی کچا ہوگا اس کا ایمان خطرے میں آ جائے. وہ حیات النبی, میرے پیارے نبی حیات النبی اپنے قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں. ہم وہاں جا رہے ہیں جو آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی, میری بات دھیان سے سننا, جو مٹی آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی
وہ مٹی اللہ کا عرش اور کرسی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ہم وہاں جا رہے ہیں. اب بتاؤ اتنی بڑی جگہ جو مدینہ المنورہ جہاں ایک نماز 50,000 رکعت کے برابر اور ایک قرآن شریف پورا کرے تو 50,000 قرآن شریف کے برابر. پیارے آقا نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے روزے پر حاضری دی گویا وہ مجھ سے ہی ملا. کتنی پیاری بات, گویا وہ مجھ سے ہی ملا. اور جس نے روزے پہ حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو. 2 صاحب آئے مینا میں, آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ لوگ درود پڑھنے میں کنجوسی مت کرنا ذرا بھی, ہاں ذرا بھی, کبھی بھی نہیں ابھی بھی نہیں. آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. ساتھ میں کھڑے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دونوں میں تھے, ایک تھے مدینہ کے انصاری اور ایک تھے ثقیف قبیلے کے. دیکھو کچھ لوگ سو رہے ہیں, سونا مت, ہاں سونا شروع کر دیا. کچھ لوگ نہیں سکے سو جاتے, اچھا نہیں. ہاں سو جائیں گے, سنیں گے غلط اور غلط کر کے نام کس کا لیں گے؟ یہ بڈھے نے بولا تھا. جاگ کے بات سنو, جاگ کے بات سنی تھی. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. میرے پیارے نبی نے کیا بات فرمائی؟ یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ سوال کرنا چاہو آپ کر لو ورنہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے. سبحان اللہ نہیں بولتے, اتنی پیاری بات سناتا ہوں آپ کو. کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی نے؟ اگر تم چاہو تم سوال پوچھ لو ورنہ میں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے. ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں ہم کیا پوچھنے ہیں. پھر پیارے آقا نے یوں کہا آپ لوگ حج کے متعلق سوال پوچھنے آئے, اور وہ 8 سوال. کتنے سوال؟ پہلا سوال, حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ صفا مروہ میں دوڑے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ عرفات میں جا کے رکے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟ کنکری مارے گا تو کیا انعام ملے گا؟ قربانی کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ حلق کرائے گا تو کیا انعام ملے گا؟ اور طواف زیارت کرے گا تو کیا انعام ملے گا؟ یہ 8 سوال. ان دونوں نے عرض کیا قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کے بھیجا, قسم ہے اللہ کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کے بھیجا, ہم یہی سوال پوچھنے والے تھے. ہمارے پیارے نبی نے ان کے سوال بھی بتا دیے, پھر جواب بتایا. پہلا جواب, حاجی گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ معاف ہوگا. اب کتنے قدم ہیں؟ شہاب واپس آئے گا تو اس سے پوچھنا. قدم تو کس کو معلوم پڑیں گے؟ ارے بولو بھائی, کیونکہ شہاب پیدل گیا, ابھی اپنے پیدل جا نہیں رہے, تو کبھی آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے وہاں تو وہاں پوچھنا بھائی آنے میں کتنے قدم ہوئے, ملے گا سے انشاءاللہ. اس کو ڈھونڈنا مت. ہم تو کعبے کا چکر لگائیں گے, شہاب کا چکر نہیں لگائیں گے. ہم تو پیارے آقا کے روزے پہ جا کے سلام کرنے جائیں گے, شہاب کو سلام کرنے نہیں جا رہے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا نے فرمایا حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر 1 نیکی 1 گناہ معاف. میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہاتھ اونچا کر دو. بتاؤ یہ تمہارے آدمی میرے کو بولتے کہ یہ کچھی بھاشا ہی سمجھتے, باقی کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. میری بھاشا تو سمجھ رہے ہیں, الزام لگا دو اپنے آدمیوں پر. میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں, ایک دم صاف ستھری, جو آپ سب سمجھتے ہیں. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو پیارے آقا نے فرمایا جب حاجی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, 1 عرب غلام آزاد کرنے کی نیکی, صفا مروہ میں دوڑتا ہے 70 غلام آزاد کرنے کی نیکی, اس کے بعد عرفات میں جا کے رکتا ہے. تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عرفات میں رکنے والے کے لیے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں, بارش کے قطرے کے برابر ہوں, ریت کے ذرات کے برابر. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کنکری مارنے پر ہر کنکری پر بڑا گناہ معاف. اس کے بعد فرمایا
قربانی کی نیکی وہاں جمع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا جب یہ بال کٹائے گا تو ہر بال پر ایک نیکی ایک گناہ. اور آخری جواب دیا طواف زیارت کرنے کے لیے جب جائے گا تو فرشتہ کہے گا تیرے پچھلے سارے معاف ہو گئے, نئی زندگی شروع کر. لہذا میرے بھائیوں اچھی طرح بات سننا کہ ہمارا سفر بہت بڑی جگہ کا سفر ہے, مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ. بات سننا دھیان سے, ہم میں کا کوئی جا نہیں رہا, ہمیں بلایا جا رہا ہے. ہم جا نہیں رہے, ہم کو کیا ہوا ہے, بلایا ہے, آؤ. اور کیسے بلایا اللہ نے, نام لے کے بلایا, عبداللہ فاروق احمد اللہ. تو وہ عبداللہ فاروق احمد اللہ نے کیا کہا, لبیک, میں حاضر ہوں. حاضری پڑھتے ہیں نا کلاس میں اسکولوں میں, رفیق احمد ساجد, تو وہ بولتا ہے یس سر یس سر, یعنی میں پریزنٹ ہوں, یہ میری حاضری ہے. ایسے ہی ہمارا نام کس نے پکارا, بولو نا. اور ہم کیا بولیں گے, لبیک اللہم لبیک, بولو لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ نے نام لے کے پکارا, ہم جا رہے, ہم مالدار ہیں اس لیے نہیں جا رہے ہیں, ہم سے زیادہ مالدار دوسرے ہیں مسلمان. ہاں نا, آپ لکھ پتی تو کروڑ پتی مسلمان بیٹھے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو نہیں بلایا. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ والے بہت سارے مسلمان ہیں, اللہ نے ان کو نہیں بلایا. وہ چائنا جاتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, جرمن جاتے ہیں, یورپ امریکہ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے نہیں بلایا. تو ہماری بنیاد پیسہ نہیں, ہماری بنیاد پاسپورٹ نہیں, ہماری بنیاد ویزا نہیں ہے, اللہ کا بلاوا ہی بنیاد ہے. وہ بلائے گا تو جائیں گے, نہیں بلائے گا تو. 2003 میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, حاجی پلین میں بیٹھ گئے تھے, پلین کی سیڑھی ہٹا دی تھی, دروازے بند کر دیے تھے, اور پلین کے اندر سے ایک فون آیا. ایئرپورٹ اتھارٹی مینیجر اشفاق جو میرے پاس ہی کھڑا تھا, اشفاق نے مجھے بولا ایک خبر آئی پلین کے اندر سے, ایک حاجی بولتا ہے مجھے نہیں جانا, مجھے اتار دو. مطلب اتار دو ورنہ وہ پریشان کرے گا سب کو. پھر سے سیڑھی لگی, پھر سے دروازے کھلے, وہ حاجی اتر کے ہمارے پاس آیا, اس کو دیکھ کے ہم سب رو پڑے, اور دل میں کیا بات آ گئی, پاسپورٹ بھی ہے, ویزا بھی ہے, احرام بھی ہے, پلین میں بیٹھ گیا, وہاں سے بلاوا نہیں ہے تو واپس آیا. آج تک حج نہیں کر سکا, 20 سال ہو گئے. کس نے نہیں بلایا, اللہ نے بلایا. 2010 میں میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے, مکہ المکرمہ پہنچے, پہلا طواف ہو رہا تھا, حرم میں ہی تھے, اور پہلے طواف میں ہی بیمار ہو کے گرے. حج نہیں ہوا اس وقت بھی, آج تک بھی نہیں ہوا, وہاں جا کے بھی نہیں ہوا. کس نے نہ چاہا, میرے اللہ نے نہ چاہا. لہذا میرے بھائیو ہم جا نہیں رہے, ہم کو بلایا جا رہا ہے. تو کہاں بلا رہے, جیسے میں نے کہا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ, تو ہم ایسی بابرکت جگہ جا رہے ہیں. جیسے کہ یہ جو بتا رہے کیا بولتے ہیں گجراتی میں, منڈپ, منڈپ اردو میں شامیانہ بولتے ہیں, پنڈال بولتے ہیں. تو یہ پنڈال شادی کا بھی ایسا ہی بنتا ہے, بولو ہاں کہ نا. لیکن اتنے ادب سے بیٹھتے شادی میں کوئی, بولو نا. یہ شادی کا بھی ایسے ہی منڈپ بنتا ہے, لیکن ادب سے نہیں بیٹھتے. ابھی ادب سے کیوں بیٹھے, آپ کے دل میں اس مجلس کی عظمت ہے, عظمت ہے تو ادب ہے. مکہ کی عظمت, مدینہ کی عظمت ہوگی تو وہاں ادب ہوگا. نہیں سمجھے بات, اگر عظمت نہیں ہوگی تو ادب بھی نہیں ہوگا. کیا کہا, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. اس لیے وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ, ہم کو بلاوا آیا, شادی کی دعوت آ جاتی ہے گھر پہ, تو تیار کہاں ہوتے ہیں, گھر پہ. بھائی تیار کہاں ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں کیا تیار ہونے کے, اس کے گھر پہ صابن لے کے اس کے گھر جاتے ہیں, نہیں. تیار کہاں ہوتے ہیں, بولو نا, اپنے ہی گھر پہ تیار ہوتے ہیں. وہاں تو کھانا تیار ہے, کرسی تیار ہے, پانی تیار ہے, پنکھا تیار ہے. تیار یہاں ہونے کا, وہاں سب کھانا. تو ہمارے لیے طواف کی جگہ تیار ہے, سعی کی جگہ تیار ہے, صلاۃ و سلام کی جگہ تیار ہے. ہمیں تیار یہاں ہونا ہے. کیا تیاری دو ہے, ایک اعمال کی تیاری, ایک
सामान की तैयारी। हम किसके पीछे पड़ गए? बोलो, सामान की तैयारी। अरे मेरे प्यारों, अल्लाह के प्यारे बंदो, सामान की तैयारी को तैयारी न समझो, आमाल की तैयारी को तैयारी समझो। हाँ, जिसमें 1,00,000 रकात मक्कातुल मुकर्रमा की, 50,000 रकात मदीना मुनव्वरा की, वो नमाज पक्की कर देंगे, क्योंकि हज तो 40-45 दिन में पूरा हो जाएगा। मैं सच्ची बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बार बार, एक दफा नहीं बार बार, अल्लाह ने जब जब बुलाया देखा। जो सिर्फ हज सीख के जाते हैं और हज की नियत करते हैं, हज हो जाने के बाद वहां भी नमाज नहीं पढ़ते। कहाँ? वो क्या कहते हैं, हम क्यों आए थे? हज के लिए आए थे, हज हो गया, होटल में बैठे रहते। अरे मेरे भाइयों, आपका एक दिन 12,000 रुपए का है। एक दिन कितने का है? एक दिन 12,000 रुपए का है आपका। तो क्या 12,000 रुपए आपने होटल के लिए दिए? बोलो, होटल से अच्छा तो आपका घर है, वहां भी होटल से अच्छा आपका घर है। क्या खाने के लिए दिए? क्या बाजार के लिए दिए? नहीं, एक दिन के 12,000 खर्चा किए हैं मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा के आमाल के लिए। सब कुछ सब जगह मिलेगा, मक्का मदीना का नूर कहीं ना मिलेगा। बात पक्की सच्ची? पक्की सच्ची? हाँ, मक्कातुल मुकर्रमा का नूर, मदीना मुनव्वरा का नूर, वो दुनिया में कहीं ना मिलेगा, वो वहीं मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? हरम का नूर हरम में मिलेगा, और रोज़े अक़दस का नूर मस्जिद नबवी में मिलेगा। बाजारों में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा? अल्लाह करे बात हमारी समझ में आ जाए। लिहाजा तैयारी क्या करनी है? आमाल की तैयारी में नमाज पक्की करके जाना, क्योंकि बड़ी बाबर का कहना है। यूं फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। हदीस पाक सुनना, बहुत प्यारी हदीस है। नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। जो नेकी वाला हज करेगा उसको क्या मिल जाएगी? जन्नत। तो सवाल अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी वाला हज किसे कहते हैं? जवाब में इरशाद फरमाया, नेकी वाला हज यानी लब्बैक पुकार के पढ़ना। कौन कौन पढ़ेगा? जोर से लब्बैक पढ़ोगे ना, यहां भी, और नींद में मत पढ़ना। नहीं समझे? रात को नींद में पढ़ोगे तो घर के लोग डर जाएंगे। लब्बैक पुकार के पढ़ना नेकी वाला हज है। दूसरा, खूब सलाम करना। मैं पक्की पक्की हदीस सुना रहा हूँ। खूब सलाम करना, यहाँ से ही नियत करो। जो मुसलमान सामने मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और वो हमें सलाम करेगा तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं सोचने का, इसको सलाम करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसका जवाब दूंगा, उसका नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम आपकी बात मानते हैं, और आपने फरमाया खूब सलाम करना। तीसरी बात आपने कही, खूब खाना खिलाना। खिलाओगे? इसलिए यहाँ से खाने पीने का सामान अगर आप ले जाओ तो खिलाने की नियत से ले जाना। अल्लाह करे बात समझ में। लोग क्या नियत से ले जाते हैं? कि तेरे को क्या भाता है, बीवी को पूछ रहा है, तेरे को क्या भाता है? अचार, मेरे को छूंदा। अरे अचार छूंदा खाने जा रहा है, छोड़ दे यहाँ पर। छूंदा समझते हैं आप? हाँ, मैं तो जब पहली मरतबा सुना छूंदा तो मैंने बोला ये कोई दूसरी क्या होगा। छूंदा पूछा मैंने कभी सुना नहीं था। मैं बम्बई का रहने वाला हूँ। तो मेरे भाइयों प्यारे आका ने फरमाया खूब खाना खिलाने वाला ज्यादा नेकी कमाएगा। चौथा, इसीलिए खाना खिलाने के बारे में एक बात कह दूं, खाना खिलाने वाला वो होगा जो गुणाकार नहीं करेगा। वहाँ बहुत सस्ता है, यहाँ 4-10 रुपए की है, वहाँ 2 रुपए की है। बोलो सस्ता कहाँ है? बोलो ना, गुणाकार नहीं करने का। यहाँ 4-10 रुपए की है, वहाँ 2 रुपए की है। यहाँ बाल कटाने के 60 रुपए, वहाँ 15 रुपए। इमरान वहाँ कितने रुपए? क्या सस्ता? तो खिलाओगे? सबको खिलाना। उसके बाद प्यारे आका ने फरमाया जानवर का खूब खून बहाता हो, यानी कुर्बानी करना। और 5वां जवाब प्यारे आका का बहुत अच्छा है, नेकी वाले हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। तो 5वां जवाब प्यारे आका ने कहा नरम गुफ्तगू करना। बोलो तो, मैं नरम गुफ्तगू के बारे में आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर देता है वैसे मैं दे रहा हूँ। वो लेटर प्रिस्क्रिप्शन का ये है
سر پر برف اور منہ میں شکر. بولو تو, بولو سب بولو. سر پر برف اور, یہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو بہت مزہ آئے گا. لیکن آدمی کیا بولتا ہے بیوی کو جا کے, دیکھ تو برف رکھ میں تو سگڑی رکھوں گا. اور بیوی کیا بولتی ہے, تم رکھو برف میں کیا رکھوں گی, سگڑی. سمجھتے ہیں نہیں؟ وہ ہماری جو بہنیں سن رہی وہ بھی سن لیں. سر پر برف اور منہ میں شکر, دماغ ٹھنڈا اور زبان میٹھی پیاری اگر بولنا شروع کرو گے, پوری دنیا آپ کو چاہے گی, آپ پوری دنیا سے محبت کر جاؤ گے. شروعات کیسے کرنا, گھر سے. کون کون کرے گا, ہاتھ اونچا کرو تم. سر پر برف اور منہ میں. آج ہی شام کو گھر جا کے بولتا دیکھ اپنا دونوں نکی کر لو, آج سے جھگڑا لڑائی بند. سر پر برف اور منہ میں شکر. اور 5 جملے بول کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. 5 جملے پورے حج کے سفر کے لیے, پوری زندگی کے سفر کے لیے. 1, کم سامان, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لوگوں سے کم ملنا. کم سامان, کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لوگوں سے کم ملنا. میں ملاوی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا, افریقہ. ایک افریقی بھائی نے اس کی بیگ رکھی, میں وہیں کھڑا تھا, میرا نمبر اس کے پیچھے ہی تھا. تو وہ اس نے بولا وزن والے نے 3 کلو ایکسس یعنی زیادہ ہے, تو پلیز. اس نے پیسہ مانگا, کوچا. کوچا وہاں کی کرنسی کو بولتے ہیں, ملاوی کی کوچا. کوچا پڑی دے, کوچا لاؤ, پیسہ لاؤ. اس افریقی نے بولا کہ کوچا اڑی دے, پیسہ نہیں ہے. پھر کیا کرا اس نے معلوم, بیگ نکال کے نیچے رکھا, بیگ کھولی, 4 جوڑی کپڑے پہن لیے نکال کے. نہیں سمجھے بھائی, اس نے کیا کہا, 4 جوڑی کپڑے نکال کے پہنے. میں دیکھتا رہا, یہ زوردار کام ہے اپنے ایسا کرنے کا, کیونکہ وہ تو بیوقوف تھا, ہم تو سمجھدار ہیں. وزن بڑھائیں گے. 93 میں حج سے واپسی میں تھا, جدہ ایئرپورٹ پر کملیش بھائی کر کے ہمارا ملکی بھائی وہاں ایئرپورٹ پہ تھا, جدہ ایئرپورٹ پہ. اس سے میرے دوستی ہو گئی تھی کملیش سے. کملیش نے مجھے بولا, ارے بھائی, وہ دھیان سے سنا, آپ کو بہت اچھی لگے گی بات, کہ ارے بھائی تمہارے حاجیوں کو بولو سامان کم لاویں, اتنا لاتے کہ پلین ادھر بھی نہیں ہو سکے گا. تو میرے بازو میں کھڑا تھا, وہ کیا بولتا ہے, کملیش بھائی ادھر نہ ہو تو نیچے نیچے سے جانے دینا. مطلب سامان کم. آپ لوگ کیا نیت کرتے, حج کمیٹی نے تو کہا ہے ایک حاجی کے 47 kg, 20 کلو کی 2 اور 60 کلو کی ہاتھ کی, ایک کے 47 kg, تو 2 کی 94 kg ہوئی. 94 کلو کا آپ کو لے کے جانے کی اجازت ہے, 50 کلو برف بھرنا. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے کہی تھی. اب کچھ بات اور آئے گی, باقی سبق میں آگے چلاؤں گا. ایک نیت آپ سے کرانا چاہتا ہوں, وہ اگر آپ کر لو تو پکا. دعا تک کون کون رکے گا, دعا تک کون کون رکے گا, بتاؤ, پکا بتاؤ. ایسا شکایت ہے یہاں کے لوگوں کے اندر کا درد ہے کہ کیا کرتے, کھانا کھا کے, وہ کیا ہمارے احمدآباد کا جملہ ہے, میاں بھائی کس کے, کھایا پیا کھس کے. ایسا آپ تو نہیں کرو گے. دعا تک کون رکے گا, پھر سے بتاؤ تو. آپ رکو گے تو ہماری بہنیں بھی رک جائے گی. دعا تک رکو گے, کیونکہ آپ کو عمرے کے 4 کام پورا پریکٹیکل, مدینہ منورہ کی حاضری, صلاۃ و سلام پڑھنے کا طریقہ پورا بتایا جائے گا انشاءاللہ. آخر تک رکو گے, ہم کو بھی اچھا لگے گا, آپ کو بھی اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا